24 گھنٹے میں، ایک دن اور ایک رات میں تقریباً 60 قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے۔ کتنے؟ 60 قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہے۔ ہمیں تو بڑا لگ رہا ہے نا، ہمیں تو یہ بڑا لگتا ہے کہ یہ کیسے کر لیتے تھے۔ اور اگر آپ اس چیز کو نوٹ کریں تو انسان جب قرآن پاک کو کھولتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، شیطان انسان کو اٹھاتا ہے، اپنا اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ باتیں جو خالق کائنات کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ سجدے کو فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ کو سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ فرض نمازیں تو ہم پڑھ رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا نفلی عبادات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر تو ہمیں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، عبادات ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا خوب اہتمام فرماتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو اور آپ کا بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بھول جاتے، اپنے بستر پر آتے ہی نہیں تھے آخری عشرہ 10 دن۔ اور بحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں سے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نفلی عبادات عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ رمضان المبارک میں آپ حضرات کے جوش جذبات تو ہوتے ہیں، لیکن معمولات کا پتہ نہ ہو تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جو سحری کا وقت ختم ہونا ہے وہاں تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور رمضان کے علاوہ پورا سال تہجد کی 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں تہجد کی 8 رکعات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، 2 بھی ادا ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 8 رکعات پڑھیں۔ رمضان میں تو پڑھ لیں نا، رمضان میں تو کم از کم ہم 8 رکعات پڑھیں نا۔ اس کے بعد نفلی نماز ہے اشراق، غروب طلوع آفتاب۔ اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک رہتا ہے اشراق کی نماز۔ اشراق کے نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھے ہیں، 4 بھی پڑھے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کم از کم 4 نفل تو ادا کرے۔ اس کے بعد جب سورج تقریباً 2-2.5 نیزے کے برابر بلند ہو جائے، جو آج کل تقریباً 3 گھنٹے کا وقت بن رہا ہے، سورج نکلنے کے 3 گھنٹے بعد یا 2.5 گھنٹے بعد چاش کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاش کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات بھی پڑھی ہیں، 10 بھی پڑھی ہیں،
4 کا زیادہ تر اہتمام فرمایا ہے، کم از کم 4 تو پڑھنی چاہیے۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، نوافل میں 2 کر کے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، چاہے 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنے بھی پڑھنی 2 کر کے۔ اس کے بعد نوافل ہیں اوابین کے، یہ وہ نفل عبادات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر عبادت کرتے تھے۔ یہ اوابین کے نفل مغرب کی نماز کے فرضوں کے بعد کم از کم 6 رکعت پڑھنی چاہیے، 2 سنتیں، 2 نفل اور پھر 2 نفل اوابین کی نیت سے، کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ اوابین کے 20 نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ 7 رکعت مغرب کی پڑھ رہے، 2 اور پڑھ لیں، اوابین کے نفلوں کا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اوابین کے نفل پڑھے اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اوابین کے نفل پڑھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھو 4 تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، 2 سنتیں اور 2 نفل، 2 اور پڑھ لیں، 2 نفل اوابین کے اور ساتھ ملا لیں تو آپ کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ نفل عبادت ہے نماز حاجت، یعنی کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی کام اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو 2 نفل اچھی طرح وضو کر کے ادا کریں اور اس کے بعد رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس ضرورت کے لیے دعا مانگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت عمل ہے، نماز حاجت نفل عبادت۔ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہو رہے ہوتے لیکن نماز کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کم از کم ساری نفلی عبادتیں ایک مرتبہ تو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ باقی پورا سال اس کا اہتمام ہو، یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے، ہمت تو کرنی چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد نفلی عبادت ہے نماز توبہ۔ یہ جو موجودہ حالات، اتنے فتنے، گناہوں کا اتنا عام ہو جانا، فحاشی اور زناکاری بدکاری کا اتنا عام ہو جانا، قدم قدم پر بد نظری ہے، قدم قدم پر گناہ کبیرہ پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو روزانہ نماز توبہ پڑھنی چاہیے، روزانہ نماز توبہ پڑھنی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں ایک انسان روزانہ نفل عبادت میں 2 نفل توبہ کے ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی۔ نماز توبہ میں بھی 2 نفل پڑھ کے اس کے بعد اپنی توبہ کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو نماز توبہ کا تو خاص اہتمام ہونا چاہیے، سارے ارادہ کرتے ہیں، پکا ارادہ کریں، چادروں سے ہاتھ نکال کے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی روزانہ 2 نفل توبہ کے تو ضرور ادا کریں گے۔ اس کا اثر آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ کاروبار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو بھائی، توبہ کرو اللہ سے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو پھر رزق آئے گا کہ نہیں؟ بھائی ایک جگہ بندہ ملازمت کر رہا ہو، مالک ناراض ہو، اس کو کچھ دیتا ہے؟ مالک ناراض ہو کچھ دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور اگر وہ مالک سے معافی مانگ لے تو مالک اگلے پچھلے اور زیادہ ساتھ دے دیتے، وہ تو پھر ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تو ہمیں رزق ملے گا، ہمارے کام ہوں گے، ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ دوسرا کام رمضان المبارک میں جس کو کرنے کا ہمیں بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، رمضان المبارک کے مہینہ میں
ایک نفل کا ثواب 70 نفلوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے رمضان کے مہینہ میں۔ کتنا بڑا اجر ہے! تو رمضان المبارک کے مہینہ میں بھرپور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو ہمیں حکم دیا اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا، اسی طرح رمضان کے مہینہ میں 1 روپے خرچ کرنے کا 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ہے، 1 کے بدلے 70۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اگر مال خرچ کرنا ہی ہے تو بندہ رمضان المبارک میں زیادہ کرے، کرنا تو ہوتا ہی ہے انسان نے، تو یہ نہ سوچتا رہے کہ ابھی نہیں ہے اور کبھی ہوگا، تب ہوگا تو اللہ دے گا تو کریں گے۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا، ابھی تک کہتے ہو اللہ دے گا، ابھی تک کہتے ہو اللہ دے گا۔ اللہ نے جن کو آنکھیں نہیں دی ان سے پوچھو آنکھیں کیا ہیں، جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، ان سے پوچھو ہاتھ پاؤں کیا ہے۔ تو روزہ بدن کا صدقہ ہے اور روزے کا بھی ایک صدقہ ہے، وہ صدقہ جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں۔ فطرانہ اور صدقۃ الفطر دونوں ایک ہی چیز ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر میں جو نصاب ہے اس کو دیکھنا ہے اپنے علاقے کے اعتبار سے۔ ہم نے دوسرے علاقوں کی جو خبریں آج کل آ رہی ہیں میڈیا پر، اس کے مطابق ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کی مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے دینا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں۔ اگر کسی کے پاس عید الفطر کے دن میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی یا سونا یا زیورات یا کوئی بھی چیز ضرورت سے زائد ہو تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، صدقۃ الفطر ادا کرنے۔ یہ صدقۃ الفطر کا نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ان دونوں کے برابر مالیت ہو یا نقدی ہو یا یہ اشیاء موجود ہوں، ایسا شخص جو ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر 4 اشیاء کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 جو، نمبر 4 کشمش۔ گندم 2.25 کلو کا جو ریٹ بنتا ہے اس کا حساب لگا کر ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ یا 2.25 کلو گندم ادا کر دیں یا 2.25 کلو گندم کا جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح کھجور، جو اور کشمش، ان کا 3.5 کلو کا حساب لگانا ہے۔ 3.5 کلو کا جو مارکیٹ میں ریٹ بنتا ہوگا وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ آج 2 رمضان 1444 2023 کو ہمارے شہر چنیوٹ میں تقریباً گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ 180 روپے بن رہے ہیں۔ کم از کم 180 روپے ایک بندے کا فطرانہ ہے۔ اور میں بہت درد کے ساتھ یہ بات واضح کر رہا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس اگر کسی نے کوئی سوال بھیج دیا تو ہم اس کو، رشتہ دار ہے یا کوئی بھی ہے، ہم اس کو اپنے شہر کا فطرانہ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی مارکیٹ کا فطرانہ بتا رہے ہیں۔ اب رات میں دیکھ رہا تھا جامعہ اشرفیہ لاہور والوں نے جو صدقۃ الفطر نکالا ہے وہ 220 روپے نکالا ہے۔ اب لاہور کا ریٹ اور چنیوٹ کا ریٹ گندم کا ایک تو نہیں ہے بھائی، مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری مارکیٹ کا ریٹ ہے انہیں اس کے مطابق ادا کرنا ہے، اور وہاں کے لوگ جن کے رشتہ دار یہاں رہتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے کم از کم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جتنا مالدار ہو وہ اتنی اچھی چیز کا ادا کرے بھائی۔ امیر سے امیر ترین
बैंक में 10 करोड़ पड़े हैं और सदक़ातुल फ़ितर 180 रुपये दे रहा है। सुभान अल्लाह। भाई अच्छी चीज़ का अदा करें ना। खजूर, किशमिश जो 3.5 किलो का हिसाब लगाएं, ये तकरीबन 1200, 1800, 2600 रुपए तक बनते हैं। तो हमें इनका रेट बनाकर देना चाहिए। जितना मालदार है उतना अच्छा सदक़ातुल फ़ितर अदा करें। सदक़ातुल फ़ितर अदा करने का वक्त क्या है? ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। ईद से पहले भी अदा कर सकते हैं, ईद वाले दिन भी सुबह अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद अदा तो करना होगा, लेकिन मकरूह है। ईद से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला ने रोज़ा का सदका रखा है ताकि ईद पर गरीबों को उनका हक़ मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब को दीन समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।